أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام معزز سر ذات پرویز صاحب اور قابل احترام میڈم صاحبہ اور قابل عزت ساتھی میڈیا ریڈر اور بیڈیز، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ نمبر 21 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا ترجمہ اور کچھ مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو. کس کی عبادت کرنی ہے؟ ربکم، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اب رب کون ہے، معبود کون ہے، کس طرح پتہ چلے گا؟ اسی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں تخلیق فرمایا، وہ ہمارا خالق ہوا، ہم اس کی مخلوق ہوئے، تو خالق کی خالقیت یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ بندو تمہیں عدم سے وجود میں لایا گیا، تمہارا کچھ وجود نہیں تھا، تمہیں زندگی دی، تمہیں زندگی کی نعمتیں دی. اب تمہارا کام ہے کہ اپنے اس رازق کی، اس خالق کی عبادت کرو. اور عبادت چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو عبد سمجھ کر، اس ذات کو معبود سمجھ کر، نہایت ہی اپنے آپ کو حقیر اور عاجز سمجھ کر، اسے سب سے اعلیٰ و برتر سمجھ کر اس کے آگے جھک جانا، اپنا سر اس کے آگے جھکا دینا. اور عبادت کا سب سے اہم جز سجدہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اسے معبود سمجھ کر اور اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے. اور اس آیت مقدسہ میں بلکہ اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب اس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہم پر اتنی ہیں کہ نہ ہی ہم انکار اس کی نعمتوں کا کر سکتے ہیں، نہ ہی شمار کر سکتے ہیں. سورہ رحمان میں بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا سکتے ہو؟ کیا ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں جھٹلا سکتے، اور نہ ہی ہم شمار کر سکتے ہیں. بہرحال ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، عبادت بھی وہی قابل قبول ہوگی جو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی. جو ان طریقوں سے ہٹ کر عبادت کی جائے گی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اس کی دلیل 26واں پارہ سورۃ الحجرات پہلی آیت مقدسہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. بے شک اللہ سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی سوچ سکتا. لیکن جب اس کے رسول سے آگے بڑھے گا تو وہ خدا سے آگے بڑھنے ہی تصور کیا جائے گا. کیونکہ جب رسول کی اطاعت ہوگی وہ خدا کی اطاعت ہے. خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس آیت مقدسہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن تھا. ابھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے
نہ ہی عید نماز ادا کی، نہ ہی اپنے جانور ذبح کیے۔ کچھ صحابہ کرام نے جن کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، نیت ٹھیک تھی، نیت ان کی یہ تھی کہ اپنے جانور ذبح کر کے ہمارے ہمسائے غریب ہیں انہیں جلدی گوشت پہنچایا جائے تاکہ اپنے بچوں کا کھانا تیار کر سکے۔ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی قربانی سے پہلے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ جب انہوں نے قربانی کے جانور ذبح کیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نیت ٹھیک تھی، جانور اللہ کے لیے قربان کیے لیکن اس کے پیارے محبوب سے پہلے کر دیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی رد کر دی۔ انہیں دوبارہ حکم دیا گیا کہ اپنے جانور دوبارہ ذبح کرو، دوبارہ ذبح کیے گیا ہے۔ اور اس آیت کا ٹائم زیادہ میں لے رہا ہوں، آخری آیت میں اس کا جزء اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پرہیزگاری اور متقی اس کے بھی کئی مفہوم ہیں لیکن میں شارٹ کٹ بھی یہ بیان کروں گا۔ متقی اور پرہیزگار اسے کہتے ہیں جب وہ کوئی گناہ کرے تو اس کے دل میں فوراً یہ خیال ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے میں نے کہا کئی مفہوم ہیں، میں ایک مختصر سا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب کوئی غلط کام کرے اس کے دل میں خیال آئے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون فرمایا کیوں؟ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں بھی لفظ وہی ہے، جب ہمارا روزہ ہوتا ہے کمرے میں چھپ کر ہم اگر کوئی چیز کھانا چاہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا لیکن ہم کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اس ذات سے ڈرتے ہوئے ہم جب روزے کی حالت میں چھپ کر کوئی چیز نہیں کھا سکتے تو ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا گناہ کرتے وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ گناہ کرتے وقت وہ ذات دیکھ رہی ہے۔ اس لیے خدا کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے وقت اپنے دل میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ ذات تو دیکھ رہی ہے۔ آخری الفاظ سورۃ تحریم آیت نمبر 8 اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ اور توبہ کون سی؟ وہ توبہ جس کے بعد تمہارا گناہوں کی طرف پلٹنا ناممکن ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مشکل ہو جائے، مشکل تو کبھی ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جائے۔ پکی توبہ کرو کہ جب تم توبہ اس طرح کرو گے وہ جنت ملے گی جس میں باغ اور نہریں جاری ہیں۔ اور جب تم اس اپنے سابقہ گناہ کی طرف دیکھو گے یا سوچو گے تمہارا جسم لرز جائے کہ میں نے اس پروردگار کی اتنی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے یہ مقدس مہینے کے آخری 2 یا 1 دن رہ گئے، اپنے آپ اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پکا عہد کریں کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، کیا پتہ اگلا سانس ہم نے لینا یا نہیں لینا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نصوحہ کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر کوئی دوران گفتگو کوئی غیر شرعی میرے منہ سے بات نکلی ہو میں اس کی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔